السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفسه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما۔ بے شک سوائے اس کے نہیں تمہارا جو الہ ہے وہ اللہ ہے، الذی لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وسع کل شیء علما، اس نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کافی تفصیل میں بیان کی جا چکی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی، اس کے چند تقاضے، انبیاء کی دعوت کا بنیادی مرکز اس لا الہ الا اللہ کا ہونا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کلمے میں نفی اور اثبات، افرمیشن اور نگیشن دونوں کا ہونا، اور پہلے نفی کا ہونا بعد میں اس بات کا ہونا، اور یہ کلمے میں نہیں بلکہ پوری توحید میں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ توحید اسماء و صفات، توحید کی اقسام، اس پہ الحمدللہ تفصیل سے بحث کر چکے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا۔ کہا اسی طرح ہم تجھ سے کچھ وہ خبریں بیان کرتے ہیں، نقص علیک من انباء ما قد سبق، یعنی بعض ایسی خبریں آپ سے بیان کرتے ہیں، ما قد سبق، جو گزر چکی ہیں، وقد آتیناک من لدنا ذکرا، کہا جیسے ہم نے آپ کو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی جو کہانی ہے، جو قصہ ہے، وہ بتائی ہے، اسی طرح کچھ اور بھی ہم اب آپ کو آگے باتیں بتاتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتائی گئی ہیں یا بتانے جا رہے ہیں، اس کا مقصد کوئی محض صرف قصے بیان کرنا نہیں ہے، کہانیاں آگے آپ کو بتانا نہیں ہے، بلکہ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، یہ محض نصیحت کے لیے آئی ہے۔ جو بھی بات آپ کو بیان کی جا رہی ہے اس میں یقیناً بہت سے واعظ ہیں، مواعظ ہیں، اور بہت سی نصیحتیں اور بہت سے عمل کی باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، کہا جو اس سے منہ پھیرے گا، یعنی اس نصیحت سے، یہ جو قرآن میں ذکر ہے، جو بھی باتیں موجود ہیں، من اعرض عنہ، جو اس سے اعراض کرے گا، فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، تو قیامت کے دن ایک بہت بڑا بوجھ وہ اٹھا لے گا۔ قرآن اور قرآن کی نصیحتوں سے اعراض کرنے والا قیامت کے دن وزرا، بڑا بوجھ اٹھائے گا۔ یہ وزر میں اس عبارت میں بڑے کا لفظ نہیں ہے، جو میں نے ترجمہ کیا کہ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، کہ بے شک وہ اٹھائے گا، یحملو اٹھائے گا، یوم القیامہ قیامت کے دن، کیا اٹھائے گا؟ وزر، بوجھ اٹھائے گا۔ تو یہ بہت بڑے بوجھ کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ اس لیے ہمیں عربی سیکھنی چاہیے، اور اسی لیے قرآن حدیث کو ہمیں مستند علماء سے سیکھنا چاہیے۔ تھوڑی بہت عربی سیکھ کے بھی انسان قرآن کی صحیح معنی پہ نہیں پہنچ سکتا، یا صرف ترجمہ پڑھ کے وہ اصل عبارت کی گہرائی میں نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ایک ہے ترجمہ آنا، ایک ہے ترجمے کا علم ہونا، اور ایک ہے ترجمہ آنے کی، ترجمہ کرنے کی صلاحیت آنا۔ تو ہمیں پہلے سٹیج سے دوسرے سٹیج پہ بھی جانا چاہیے۔ پہلا سٹیج کیا ہے کہ ترجمے کا پتہ ہونا، باتیں کیا چل رہی ہیں، اور دوسرا اب اس کا ترجمہ کیسے کرنا، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں وزرا میں جو ہم نے ترجمہ کیا، بہت بڑا بوجھ، تو یہ تنوین کی وجہ سے کیا ہے، یہ جو دو زبر آگے لگے ہوئے وزرن،
اس تنوین کی وجہ سے ہم یہ ترجمہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ تنوین تعظیم کی ہے. کئی طرح کی تنوینیں ہوتی ہیں, یہ تنوین تعظیم کے ہونے کی وجہ سے اس کا ترجمہ ایسے کیا جا رہا ہے. یہ صرف اس وجہ سے تاکہ آپ لوگ کے اندر کچھ عربی سیکھنے کی جستجو پیدا ہو, کچھ نہ کچھ عربی سیکھنے کی طرف آئے. خالدین فیہا, کہ جو قیامت, جو ان آیات سے وہ اعراض برتے گا, قیامت کے دن بہت بڑا بوجھ اٹھائے گا. خالدین فیہا, ہمیشہ رہنے والی جگہ ہوں گی. وساء لہم یوم القیامت حملا, اور ساء بہت برا ہے, لہم ان کے لیے, یوم القیامتی قیامت کے دن, حملا بہت بڑا بوجھ ہے. یا حملہ میں بھی جو ترجمہ پڑے گا کہ وہ بھی اس وجہ سے کیا, تو قیامت کے دن جو وہ بوجھ اٹھائیں گے وہ بھی بہت بڑا ہوگا. اب کیا ہوگا قیامت کے دن؟ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا, قیامت اتنی ہیبت ناک ہوگی, اس کا آغاز سور پھونکنے سے ہوگا. یوم ینفخ فی الصور, سور میں پھونکا جائے گا. اور احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نفخے ہوں گے یہ 2 یا 3 بار ہوں گے. 2 بار یا 3 بار ہوں گے تو کب ہوں گے؟ پہلا نفخہ جب ہوگا, پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو سب انسان جو ہیں وہ گھبراہٹ کے مارے ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو جائیں گے, گرنا پڑنا شروع ہو جائیں گے, ایک بھگدڑ مچ جائے گی. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا, اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ سب کے سب کو موت آ جائے گی, پوری انسانیت, اور سب ختم ہو جائے گا. اور پھر یہ دنیا جو ہے ایک چٹیل میدان بن جائے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ آسمان پہ ایک صدا بلند کرے گا, کہ این الجبارون این المتکبرین, کہ کہاں ہیں آج کے جبار, متکبر لوگ, لوگوں پہ ظلم کرنے والے لوگ, کہاں ہیں آج کے بادشاہ جو اس دنیا پہ اپنی بادشاہت اور ملک چلایا کرتے تھے؟ تو آواز لگانے والا آواز لگائے گا, للہ الواحد القہار. یعنی پہلے سوال ہوگا لمن الملک اليوم, آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ تو جواب ملے گا کہ للہ الواحد القہار, کہ اکیلے اللہ قہار, قہار اللہ کی اکیلی یہاں پہ آج بادشاہت ہے. پھر نفخہ پھونکا جائے گا, پھر ایک تیسرا نفخہ ہوگا کہ جس سے پھر سب اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے, محشر ہوگا اور سب میدان محشر کی طرف جائیں گے. بعض علماء نے کہا یہ 2 نفخے ہوں گے, تو پہلے والے 2 کو جمع کر کے ایک کیا ہے کہ پہلا نفخہ ہوگا تو سب گھبراہٹ میں بھاگنا دوڑنا شروع ہو جائیں گے, اور پھر ختم ہو جائیں گے, مر جائیں گے. اور پھر جب دوسرا نفخہ ہوگا پھر سب کو اٹھایا جائے گا. کہا جس دن پھونکا جائے گا سور میں, اور یہ ایک فرشتہ جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے سور پھونکنے کی, نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وہ گردن جھکائے, ہاتھ میں اپنے سور لیے, وہ ریڈی کھڑا ہے اللہ کے حکم پہ. جب سے اس کو اس ڈیوٹی پہ لگایا گیا ہے تب سے وہ تیار کھڑا ہے کہ ابھی حکم الہی ہو, آنکھیں اپنے اللہ کی طرف لگائے ہوئے کہ ابھی حکم ہو اور وہ سور پھونکے. یعنی قیامت اتنی جلدی ہے اور اتنی تیزی سے آئے گی, اتنی فوراً سے آئے گی یہ جو قیامت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ, چلے پھر اس پہ کبھی بات کریں گے. یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا, اس دن سور میں پھونکا جائے گا اور ہم مجرمین کو جمع کریں گے, اکٹھا کریں گے اس دن. یومئذ زرقا, اس دن اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی, کہ جس دن قیامت کے دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا, لوگوں کی حالت ڈر کے مارے اور گھبراہٹ کے مارے ایسی ہوگی کہ ان کی آنکھیں نیلی پڑ جائیں گی. یہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب بہت بڑا ایک دم صدمہ لگ جائے اور اتنی زیادہ پریشانی والی صورتحال پیدا ہو جائے تو آنکھیں نیلی پڑ جاتی ہیں. تو یہی فرمایا کہ قیامت کا منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ اس دن آنکھیں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا, آنکھیں نیلی پڑ جائیں گی. فرمایا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا, کہا آپس میں چپکی چپکے ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے. کیا بات چیت کریں گے لوگ؟ ان لبثتم الا عشرا, ہاں بھائی
کتنے دن رہ کے آئے ہم دنیا میں؟ اب یہاں پہ جمع تو ہو گئے، تو ذرا اندازہ تو لگاؤ دنیا میں کتنی عمر رہ کے آئے؟ تو ایک ان میں سے اندازہ لگا کے بولے گا یہ میرا خیال ہے صرف 10 دن رہ کے آئے ہیں، 10 دن سے زیادہ عمر نہیں گزاری ہم نے۔ تو یتخافتون، یعنی چپکے چپکے باتیں ہو رہی ہوں گی۔ دوسرا اللہ کہہ رہے ہیں کہ نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما۔ بعض کہے گا نہیں بھائی 2-4 دن 5 دن رہ کے آئے ہیں، اور پھر ان میں سے ایک جو سمجھدار ہوگا وہ کہے گا تم کیا باتیں کر رہے ہو، قیامت کا دن اتنا بڑا ہے، اور اس کی ہولناکیوں کو دیکھ کے دنیا کا دن تو ایسے ہی لگتا ہے کہ شاید ایک دن رہ کے آئے، یہ 10 دن بھی نہیں، یہ ایک ہی دن تھا، صبح سے شام کا وقفہ گزار کے آئے ہیں ہم اس دنیا میں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ قیامت کی جو ہولناکیاں ہوں گی نا، جو وہ ایک منظر ہوگا وہاں پہ، وہ دیکھ کے ان کو دنیا کی زندگی بھول جائے گی، دنیا میں کیا کر کے آئے وہ سب ان کو دماغ سے ریز ہو جائے گا، شاید دنیا میں رہے ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہم زیادہ جانتے ہیں جو وہ باتیں کریں گے۔ اذ یقول امثلهم، ان میں جو سب سے اچھے طریقے سے بات کرنے والا ہوگا، جو زیادہ سمجھدار ہوگا، وہ کہے گا ان لبثتم الا یوما، تم نہیں رہے بلکہ ایک ہی دن رہ کے آئے ہو، ایک ہی دن چند گھنٹوں کی زندگی گزار کے آئے ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ اب یہاں پہ قیامت کی بات چل رہی ہے، تو یقیناً اس زمانے میں قیامت کے اور بعث بعد الموت کے انکار کرنے والے مشرک موجود تھے، یعنی ان کا کام ہی یہی تھا نا، مسلمانوں سے چند اختلافات میں ایک بہت بڑا اختلاف ان کا یہی تھا۔ انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو جائے گا کہ جب مٹی میں بوسیدہ ہو جائیں گے، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، واپس اٹھا لیے جائیں گے؟ اچھا ایسے بھی ہوگا؟ اچھا سب جمع کیے جائیں گے؟ اس طرح سے مذاق اڑا کے، گردنیں ہلا ہلا کے وہ بات کر رہے ہوں گے۔ قرآن کے الفاظ ہیں فَسَيُنْغِضُونَ، کہ جیسے تعجب میں مسخرے انداز میں کسی کی بات کو سن کے بندہ سر ہلاتا نا، ہاں ہاں سمجھ رہے ہیں ہم تم کیا کہہ رہے ہو، وہ بھی اس طرح کے سر ہلایا کرتے تھے کہ اچھا قیامت کے دن بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ جب قیامت کا ذکر ہو گیا تو ایک سوال آتا تھا کہ اچھا سب اکٹھا کر لیے جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا، تو ذرا یہ پہاڑ جو ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے کئی میٹروں بلند، ہزاروں فیٹ بلند یہ پہاڑ ہیں مضبوطی والے، ان کا کیا ہوگا؟ تو ابھی سوال آنے سے پہلے ہی اللہ نے بتا دیا کہ یہ سوال آئے گا، بس آپ نے یہ جواب دینا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، وہ آپ سے آ کے جبال پہاڑوں کے بارے میں پوچھیں گے، فَقُلْ، پس آپ کہہ دیجئے، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب تو ان کو اڑا کر بکھیر دے گا۔ يَنْسِفُهَا رَبِّي، اڑا کر بکھیر دے گا، نسفا یعنی بکھیرنا، یعنی یہاں پہ يَنْسِفُهَا کا معنی بھی وہی اور نسفا کا معنی بھی وہی۔ اب آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ وہی لفظ دوبارہ لایا گیا اور یہ تاکید کے لیے لایا گیا کہ یہ اڑانے کا مطلب یا بکھیرنے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ تم اس کی کوئی تعویل کر لو اور اس کو ہو کہ بھائی یہ رہیں گے اپنی جگہ پر، اڑانے کا مطلب ہمیں نہیں دکھیں گے یا ان کی کیفیت ایسی نہیں لگے گی، تو اس سے پہلے کہ کوئی تم تعویل کرو ہم بتا رہے ہیں يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ میرا رب جو ہے وہ اس کو اڑا کے بکھیر دے گا، یہ اس کی حقیقت ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے، یہ بھی ہوا میں روئی کی طرح ہو کے اڑ جائیں گے ہلکے سے گرد و غبار بن کے، جب کچھ نہیں بچے گا تو یہ پہاڑ بھی نہیں بچیں گے۔ قرآن میں اکثر مقامات پہ یہ جو الفاظ آیا ہے کہ وہ آپ سے آگے پوچھیں گے، یسألونک، وہ آپ سے آگے سوال کریں گے، تو اس کے بعد جب بھی جواب آیا نا تو قل سے آیا جواب، کس سے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، لیکن یہاں طرز تھوڑا مختلف ہے، اور وہ کیا ہے کہ یسألونک عن الجبال فقل، پس آپ کہہ دیجئے گا۔ تو یہاں سے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ فا اس لیے استعمال کیا کیونکہ یہ سوال ابھی تک آیا ہی نہیں تھا، یہ سوال آنا تھا۔ باقی جتنی جگہوں پہ یسألون کا صیغہ آیا ہے تو وہاں پہ وہ سوال پہلے ہو چکا تھا، اس لیے وہاں پہ قل کا جواب آیا، اور یہاں پر فا
کا لفظ استعمال کیا یا فا کا حرف اس کی اضافت کی تاکہ یہ سوال آئے گا بس آپ جواب دے دیجیے گا، جب بھی آئے گا آپ نے جواب دے دینا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، جب پہاڑ بھی اڑ جائیں گے، یہ سب ختم ہو جائے، یعنی اتنی شدید قیامت کے منظر ہوں گے، اتنی شدید قیامت کے زلزلے ہوں گے، یہ پہاڑ بھی اڑا کے اللہ بکھیر دے گا تو بچے گا کیا؟ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر اللہ اس زمین کو چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ اس میں آپ کوئی عوج، کوئی کجی دیکھیں گے، ولا امتا، نہ ابری ہوئی جگہ دیکھیں گے۔ کجی کیا؟ کہ کوئی کھڈا دیکھیں گے آپ کہ آپ اس میدان میں کوئی یہ ڈیپتھ والی جگہ ہے یا کوئی کھڈا نما کوئی چیز بنی ہوئی ہے، ولا امتا، نہ کوئی ابری ہوئی جگہ، کوئی چھوٹے سے پہاڑ جیسی یا چھوٹے سے ایک ٹیلے بنی ہوئی جگہ ہوگی۔ یعنی مقصد یہ کہ جو زمین ہوگی وہ ایسی نہیں ہوگی جو اوپر نیچے ہو، بلکہ اسٹریٹ چٹیل سیدھا ایک پلین لینڈ چٹیل میدان ہوگی۔ کہا یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، کہا اس دن یہ سارے لوگ جب اپنے قبر سے اٹھائے جائیں گے، محشر ہوگا تو یتبعون الداعی، تو یہ پکارنے والے والے کی پکار کی اتباع کریں گے۔ آواز آ رہی ہوگی، سب اکٹھے ہو جائیں یا فلاں جگہ پہ آ جائیں تو سب فوراً اٹھ کے ادھر ادھر دیکھے بغیر، کسی سے کوئی بات کیے کچھ کیے بغیر سیدھا اس پکارنے والے کی طرف جائیں گے۔ لا عوج لہ، اس میں کوئی کجی نہیں ہوگی۔ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، اور اس دن جو آوازیں ہوں گی وہ رحمان کے لیے پست ہو جائیں گی، یعنی پوری انسانیت جمع کر دی جائے گی، پوری انسانیت کھڑی کر دی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوگا جیسے دنیا میں کوئی بھگدڑ مچتی ہے اور دنیا میں تیرے لوگ ایک جگہ رش کے طور پہ جمع ہو جاتے ہیں تو شور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی شور نہیں ہوگا، جو بھی کوئی بات چیت ہوگی بہت پست آواز میں ہوگی، یہاں تک کہ جوتوں کی یا پیر کی قدموں کی بھی جو آواز ہوگی، جوتے تو نہیں ہوں گے خیر، ننگے پیر کھڑے ہوں گے، قدموں کی جو آواز ہوگی وہ بھی بالکل ہلکی ہوگی، اللہ کے ڈر سے، رحمان کے ڈر سے چلتے بھی اس انداز میں ہوں گے کہ چلنے میں بھی کوئی شور نہیں ہوگا۔ فلا تسمع الا ہمسا، تو آہستہ آواز کے علاوہ آپ کچھ نہیں سنیں گے۔ یعنی آپ اس کو ایسے مثال لے لیں کہ بالکل آہستہ آہستہ سب چل رہے ہیں، آپ اس کو جیسے طواف کا ایک منظر ہوتا ہے اور رش بھی ہوتا ہے، لیکن رش کے ساتھ ساتھ بہت شور بھی نہیں ہوتا، الا یہ کہ کوئی اپنے تھوڑی سی بلند آواز میں کوئی ذکر کر رہا ہو یا قرآن پڑھ لے، ورنہ ایک ہلکی پست آواز کا ایک منظر ہوتا ہے۔ تو فلا تسمع الا ہمسا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، فائدہ نہیں دے گی، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے گا، ورضی له قولا، اور اس کے قول سے رحمان راضی ہو جائے گا۔ یعنی پتہ ہی چلا قیامت کے دن شفاعت کوئی نہیں کر سکے گا سوائے اس شخص کے یا ان لوگوں کے لیے جن میں دو صفات پائی جائیں گی۔ یعنی شفاعت دو طرح کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ شفاعت صحیح بھی ہے اور شفاعت غلط بھی ہے۔ جو شفاعت صحیح ہوگی اس میں دو شرائط پائی جائیں گی تو وہ صحیح ہوگی۔ ایک یہ کہ شفاعت کرنے کی اللہ اجازت دے گا، جب تک اجازت نہیں ملے گی شفاعت نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کی سفارش کرنی ہو تو کسی کمپنی کا کوئی بڑا ہو یا کوئی افسر ہو، اس کی سفارش کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پرچی لکھ کے بھیج دی جاتی ہے، میسج کر دیا جاتا ہے، یا اس کے آفس میں جا کے کھڑے ہو کے مطالبہ کر لیا جاتا ہے، اجازت داخلے کی لی جاتی ہے، شفاعت کی نہیں لی جاتی۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں سفارش کرنے کی بھی اجازت ہوگی، وہ اجازت دے گا تو سفارش کی جائے گی ورنہ نہیں کی جائے گی۔ اور یہی دلیل ہے ان لوگوں کے اس عقیدے کے باطل ہونے کی کہ قبر والے، یہ پیر بزرگ، یہ ہماری قیامت کی سفارش کریں گے۔ بھائی تمہیں کس نے بتایا کہ یہ سفارش کریں گے؟ کوئی بھائی آئیے، کوئی آسمان سے فرشتہ آیا ہے، کسی کتاب و سنت میں بات لکھی ہوئی ہے، اور جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا وہ نہیں کریں گے۔ تو پہلی شرط یہ ہے، اور دوسری شرط وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، کہ وہ اس کے قول سے وہ بات کرنا پسند فرمائے۔ یعنی جو
شفاعت کی دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سفارش کرنے والے اور جس کی سفارش کی جا رہی ہے ان دونوں سے راضی ہو. اللہ شافع سے بھی اور مشفوع لہو جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے دونوں سے راضی ہونا ضروری ہے. اب یہاں ایک سوال ہے, یہ تو میں نے کہہ دیا کہ جی راضی ہونا بہت ضروری ہے. تو جب راضی ہوگا اللہ جس کے لیے سفارش کی جائے گی, جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہوگی اس سے اللہ راضی ہوگا, تو جب راضی ہوگا تو پھر سفارش کی کیا ضرورت؟ جب پہلے ہی معاملہ کلیئر ہے تو پھر کس بات کی سفارش ہوگی؟ جی یہاں سے پتہ ہی چلتا ہے کہ یہاں راضی ہونے سے مراد وہ جنت کا سرٹیفکیٹ ملنا یا کہہ لیجئے کہ جنتی ہونے کا فیصلہ ہونا نہیں ہے, بلکہ یہاں راضی ہونے سے مطلب یہ ہے کہ وہ توحید پرست ہو, وہ موحد ہو, اس کے نامہ اعمال میں شرک نہ ہو. تو پتہ ہی چلا کہ مشرک نہ سفارش کر سکتا ہے اور مشرک کے لیے نہ سفارش قبول کی جا سکتی. یعنی اللہ نے کہا کہ جب تک اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا سفارش کرنے کی اجازت بھی نہیں ملے گی اور اس کے لیے سفارش بھی نہیں ہوگی. اب آپ سے اندازہ لگا لیں ان سارے لوگوں کو جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ فلاں فلاں ہماری سفارشیں کریں گے اور ان کو اللہ کا شریک بنا کے پھرتے ہیں. دعویٰ تو بہت دور کی بات, یہ اپنے شرک کی وجہ سے اپنے آپ کو اگر سفارش ہونی بھی ہوگی اس سے محروم کر لیں گے. فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. شفاعت کی علماء نے کئی اقسام بیان کی ہیں, دنیا میں بھی آخرت میں بھی, جائز صورتیں بھی ناجائز صورتیں بھی. تو وہ ہم ایک کتاب ہے کتاب التوحید, اس کے اندر یہ باب ہے باب الشفاعہ, اس میں بڑی تفصیل سے پڑھاتے ہیں. اپنے ادارے میں کلاس ہوتی ہے ہفتے میں 2 دن, اور جہاں کہیں بھی یہ علماء توحید کی مسائل اور توحید کی کتاب پڑھاتے ہیں اس میں ایک باب آتا ہے. کوئی کوشش کیجئے کہ عید کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی کلاس جوائن کریں جس میں سب سے پہلے ہم توحید سیکھ سکیں, اپنی توحید تو پکی کریں کہ شفاعت ہے کیا, اس کی جائز صورتیں ناجائز صورتیں کیا ہیں, اور یہ کب ہوگی, کس طرح ہوگی, نبی علیہ السلام کس کس کے لیے کریں گے, ہمارے لیے کون کون کر سکتا ہے. کم از کم یہ چیزیں تو پتہ ہوں ہمیں. اور اگر کلاس کے لیے وقت نہیں نکال سکتے تو آن لائن یوٹیوب پہ لیکچرز بہت لوگوں کے موجود ہیں, وہ نہیں نکال سکتے, کتابیں موجود ہیں. کتاب التوحید ایک کتاب ہے, اس کی شرح لے لیجئے, اس کی ایکسپلینیشن لے لیں, اس میں یہ مسائل پڑھ لیجئے. غرض یہ توحید کو اپنی مضبوط کیجئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مسئلہ سامنے آئے اور ہماری توحید ہی ہل جائے اور ہم شرک میں پڑ جائیں. یہاں سے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.